السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہماری گفتگو سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے کتاب سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبۃ بالنقل وقد ورد الدلیل السمعی بإیجاب رؤیت المؤمنین اللہ تعالی فی دار الآخرہ۔ اما الکتاب فقوله تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو مشهور رواه 21 من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات والواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتاويلاتهم الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے دلیل عقلی سے بھی یہ ثابت کیا کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت ممکن ہے، اللہ کا مرئی ہونا ممکن ہے، اور دلیل سمعی سے بھی ثابت کیا اس بات کو کہ اللہ کی رؤیت ممکن ہے۔ اس پر دو دلائل سمعیہ قرآن پاک سے صاحب شرح نے پیش کی تھیں۔ فرماتے ہیں واجبۃ بالنقل، اللہ کی رؤیت واجب بالنقل ہے، یعنی نقل سے واجب ہے، کتاب و سنت سے منقول ہے کہ اللہ کی رؤیت واقع ہے۔ تو وقوع پر دلائل سمعیہ جو ہیں، دلائل نقلیہ ہیں، وہ وقوع کا افادہ کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رؤیت واقع ہے، یہ نقل سے ثابت ہے۔ وقد ورد الدلیل السمعی بإیجاب رؤیت المؤمنین اللہ تعالی، اور دلیل سمعی اس بات پر وارد ہوئی ہے کہ مومنین کو اللہ کی رؤیت واجب ہے فی دار الآخرہ، دار الآخرت میں۔ تو دار الآخرت میں کتاب، حدیث مشہور اور اجماع جیسی دلائل سمعیہ اسی بات پر وارد ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی رؤیت مومنین کو ہوگی، یقینی طور پر یہ واجب ہے، یقینی طور پر ہوگی۔ بلکہ جنت میں جو باب الریان ہے وہ تو صرف مومنین کے دیدار ہی کے لیے ہوگا، یعنی صائمین جو باب ریان میں داخل ہوں گے اور غیر صائمین کو اس میں داخل کرنے کا داخل نہیں ہوں گے غیر صائمین، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزے کی جزا اللہ نے فرمایا کہ انا اجزا بہی، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، روزے کی جزا۔ اور اس حدیث پاک کا مفہوم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ باب الریان میں اللہ رب العزت جب صائمین کو داخل فرمائے گا تو ان کو داخل فرمانے کا وہاں پر ان کو سرفراز کرنا ہے اپنے دیدار سے کہ باب ریان میں صرف صائمین داخل ہوں گے اور وہاں پر دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ دلائل سمعیہ سے، کتاب، سنت اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آخرت میں اللہ کی رؤیت واجب ہے، واقع ہے۔ عمل کتاب رہی کتاب، آیت کریمہ سے کیسے ثابت؟ فقولہ تعالی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بروز حشر کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سرسبز و شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ علیہ السلام، رہی سنت یعنی خبر مشہور جو افادہ حکم کرے، تو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم عنقریب اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی عیاں دیکھو گے، بالکل خفا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک حدیث مشہور ہے، اس سے استدلال رؤیت کے ثبوت پر، رؤیت کے وقوع پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خبر مشہور ہے۔ اس کو تقریباً 21 اکابر صحابہ کرام نے اس کی روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مشہور، یہ حدیث پاک مشہور ہے، رواہ 21 من اکابر الصحابہ رضوان اللہ علیہم، اس کو تقریباً 21 اکابر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، رہی دلیل اجماع، تو اجماع بھی اسی بات پر ہے، سلف سے خلف تک کا اجماع اس بات پر رہا، ہمارے صحابہ اور تابعین کا اجماع اس بات پر رہا، ائمہ مجتہدین کا اجماع رہا اس بات پر کہ اللہ کی رؤیت آخرت میں واقع ہوگی، اور جو آیات کریمہ رؤیت باری تعالیٰ سے متعلق درس دے رہی ہیں وہ آیات کریمہ سب اپنے ظاہر پر محمول ہیں، اس بات پر بھی اجماع ائمہ رہا۔ بعد میں مخالفین رؤیت کی باتیں ظاہر ہوئیں، جن میں معتزلہ ہیں، جن کو اہل بدعت کہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، بعض مرجیہ ہیں، جہمیہ ہیں، یہود ہیں، ان لوگوں کا اختلاف ظاہر ہوا۔ یہ سارے کے سارے فرقے اہل سنت و جماعت کے مخالف تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور آخرت میں رؤیت کا انکار کیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، رہی دلیل اجماع، رہا اجماع فَهُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى وُقُوعِ الرُّؤْيَا، وہ یہ کہ پوری امت کا اجماع تھا اس بات پر کہ رؤیت آخرت میں واقع ہے۔ وَأَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ، اور رؤیت باری تعالیٰ کے سلسلے میں جو آیات وارد ہیں محمولۃ علی ظواہرها، وہ سب کے سب اپنے ظاہر پر محمول ہیں، ان سے کوئی مجاز مراد نہیں ہے، اس پر بھی اجماع رہا ہے۔ ثم ظہرت مقالۃ المخالفین، پھر بعد میں رؤیت کے اندر اختلاف کرنے والوں کی باتیں ظاہر ہوئیں، وشاعت شبہہم، اور ان کے شبہات و اعتراضات اور ان کی تعویلات شائع ہوئیں بعد میں۔ اور ان کے شبہات کیا ہیں؟ منکرین رؤیت نے کیا کیا شبہات اور کیا کیا تعویلات کی ہیں، ان کو صاحب کتاب آگے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَقْوَى شُبَهِهِمْ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ أَنَّ الرُّؤْيَةَ مَشْرُوطَةٌ بِكَوْنِ الْمَرْءِ فِي مَكَانٍ وَجِهَةٍ، منکرین رؤیت فی الآخرہ کا ایک بہت قوی تر شبہ ایک شبہ عقلیہ ہے۔ وہ شبہ عقلیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رؤیت اپنے چند شرائط سے مشروط ہے، اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تبھی رؤیت ہو سکتی ہے، اور شرائط نہیں پائے گئے تو رؤیت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرئی کسی مکان یا جہت میں ہو، کیونکہ بغیر مکان اور جہت میں مرئی اگر جب تک مکان اور جہت میں نہ ہو اس وقت تک رؤیت نہیں ہو پاتی ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے طرف نسبت کرتے ہوئے کسی نہ کسی مکان اور کسی نہ کسی جہت میں ہوتی ہے، اس لیے مرئی کا کسی مکان اور جہت میں ہونا یہ شرط ہے رؤیت کے لیے، حالانکہ اللہ رب العزت مکان اور جہت سے پاک ہے۔ جب مکان و جہت سے پاک ہے تو اللہ رب العزت کی رؤیت نہیں ہو سکتی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ مرئی کا رائی کے سامنے ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر مرئی رائی کے سامنے نہیں ہے، دیکھنے والے کے سامنے نہیں ہے، دونوں کا تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے دونوں کا، تو ایسی صورت میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن نگاہوں کے پیچھے ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقابلہ نہیں رہا، وہ سامنے نہیں رہی۔ اور مرئی کا سامنے ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرئی کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ مقابلہ مرئی من الرائی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور اللہ رب العزت تقابل سے
مقابلے سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ ضرور جہت میں ہوگی، اور اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ رائی اور مرئی کے درمیان ایک متعین اور مخصوص مسافت ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ رائی اور مرئی کے درمیان بہت زیادہ دوری ہو یا بہت زیادہ قرب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ دوری ہو تب بھی چیز نظر نہیں آتی، اور بہت زیادہ قریبی قرب ہو تب بھی شے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اور 5-6 کلومیٹر دوری پر کوئی شے ہو تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رائی اور مرئی کے درمیان مسافت بعیدہ ہو گئی۔ ایسے ہی 1-2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کچھ میٹر کی دوری پر آپ کو شے نظر آتی ہے، لیکن وہی شے اٹھا کر اپنے ٹھیک پلکوں کے آگے رکھ لیں اور اپنے انگلی کو مثال کے طور پر اپنی ہتھیلی ہی کو لے جائیں، جب 2-4-6 فٹ دوری پر ہے تو آرام سے صحیح نظر آ رہی ہے، لیکن اسی انگلی کو، اسی ہتھیلی کو آپ اپنے بالکل آنکھ کے قریب لے جا کر رکھ دیں تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے یہ ہتھیلی نظر صحیح سے صاف نظر نہیں آئے گی، اور بہت قریب کر دیں گے تو بالکل پھر نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائی اور مرئی کے درمیان ایک مخصوص مسافت ہو، کہ نہ ہی بہت زیادہ دوری ہو دونوں کے درمیان اور نہ ہی بہت زیادہ قرب ہو۔ تو ایسی مسافت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کسی مسافت سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی خاص مسافت میں ہوگا تو ایسی صورت میں جہت و مکان کا ہونا لازم آئے گا۔ اور تیسری ایک اور شرط ہے، چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ باصرہ رائی کی جو قوت باصرہ ہے، اس قوت باصرہ سے نکلنے والی شعاعیں جو ہوتی ہیں ان کا مرئی سے اتصال ہونا ضروری ہے۔ جن چیزوں سے جس مرئی سے اتصال ہوتا ہے وہی چیز نظر آتی ہے، اور جن سے شعاعوں کا اتصال نہیں ہو پاتا ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے بیچ میں اگر کوئی پردہ آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ آتا ہے تو مرئی نظر، تو جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس پردے کے بعد والی چیز کو، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ساتر ہے، پردہ آ گیا۔ جب پردہ آ گیا تو اس پردے کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں اس مرئی سے ان کا اتصال نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے قوت باصرہ سے نکلنے والی شعاعوں کا اتصال مرئی سے ہونا یہ ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ ہماری نگاہوں سے نکلنے والی شعاعیں اس کی ذات سے متصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی مکان و جہت میں نہیں ہے، وہ جسم وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے ہر شعاعوں سے، آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں یہ اس سے متصل نہیں ہو سکتی، جبکہ شعاعوں کا اتصال یہ ضروری ہے مرئی سے، اور یہ اللہ کے جناب میں متصور نہیں ہے، اس لیے اللہ کی رؤیت محال ہے، ممکن نہیں ہے آخرت میں بھی۔ یہ منکرین رؤیت نے یہ شبہہ پیش کیا، صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو شرطیں آپ نے بیان کی ہیں کہ رؤیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ مرئی کسی مکان و جہت میں ہو، مرئی رائی کے سامنے ہو، مسافت دونوں کے درمیان ایک مخصوص مسافت ہو جو نہایت بہت زیادہ دوری بھی نہ ہو دونوں کے درمیان، نہ ہی بہت زیادہ نزدیکی ہو، ساتھ ہی ساتھ قوت باصرہ سے نکلنے والی شعاعیں مرئی سے متصل ہوں۔ یہ ساری شرائط یہ سب کے سب جسمانیات کے دیکھنے کے لیے، جسمانی چیزوں کی رؤیت کے لیے مشروط ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرط ہیں جسمانی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ ان تمام کی شرط اللہ کی رؤیت کے لیے لگانا، یہ قیاس کرنا ہے غائب کو شاہد پر، یہ قیاس فاسد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں جسمانی کے اندر بھی، یہ چیزیں جو جسمانی چیزیں ہیں ان کی رؤیت کے لیے بھی یہ چیزیں جو شرط ہیں یہ بھی عادی ہیں، یعنی عادتاً تو انہی شرائط کی بنا پر جسمانی چیزوں کی رؤیت ہوتی ہے، لیکن کہیں پر
خلاف عادت بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، امام بخاری نے بھی اس روایت کو ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا، مرفوعاً یہ حدیث منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے اتموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، تم اپنی صفوں کو درست کر لو، صفوں کو مکمل کر لو، کیونکہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر تو جسمانی چیز کی رویت کے لیے بھی یہ چیزیں شرط نہیں ہے، مقابلہ وغیرہ یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلاف عادت ہے، وہ بطریق معجزہ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جسمانی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی جو شرائط آپ نے لگائے، یہ بھی شرائط عادیہ ہیں، نہ کہ شرائط لازمہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَأَقْوَى شُبَهِهِمْ، اور ان کے شبہات میں سے قوی تر شبہ، ایک عقلیات کے شبہات عقلیہ میں سے ایک قوی تر شبہ یہ ہے ان الرؤیۃ مشروطۃ بکون المرء فی کون مکان وجہۃ ومقابلۃ من الرأی، کہ رؤیت کے مشروط ہے اس بات سے کہ مرئی کسی مکان میں ہو، جہت میں ہو یا اور رائی کے سامنے ہو، ایسے ہی دونوں کے درمیان اتنی مسافت ثابت ہو کہ نہ ہی بہت زیادہ قرب میں ہو ولا فی غایت البعد، اور نہ ہی بہت زیادہ بعد میں ہو۔ واتصال شعاع من الباصرۃ بالمرئی، قوت باصرہ سے نکلنے والی شعاؤں کا مرئی سے اتصال ہونا شرط ہے۔ وکل ذالک محال فی حق اللہ تعالی، یہ تمام شرائط کا تحقق اللہ کے حق میں محال ہے، اس لیے رؤیت اللہ کی ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے آخرت میں بھی۔ یہ منکرین رؤیت نے ان دلیل پیش کی۔ والجواب، صاحب شرح کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا، اس شبہے کا جواب یہ ہے منع ھذا الاشتراط، یہ جو شرائط آپ نے لگائے ہیں، یہ اشتراط کا، ان شرائط کا ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کہ اس لیے کہ یہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے۔ کیا ہے یہ؟ قیاس الغائب علی الشاہد۔ نیز یہ شرائط آخرت میں اللہ کی رؤیت کے لیے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اتنی ہے کہ وہ چاہے تو ہماری قوت باصرہ میں اتنی زیادہ مضبوطی پیدا فرما دے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک بغیر ان شرائط کے ہو سکے۔ بات سمجھائی؟ نیز امام اشعری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ یہ شرائط جسمانیات کے اندر جو ہیں یہ بھی عادیہ ہیں، یہ بھی حقیقیہ شرائط نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب کے سب ممنوع، یہ شرطیں لگانا ممنوع ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اسی کی طرف، اسی جواب کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ وَلَا عَلَى جِهَةٍ، تو اللہ رب العزت کو دیکھا جائے گا اس حال میں کہ نہ ہی اللہ کسی مکان میں ہوگا، نہ ہی جہت میں ہوگا، نہ ہی کسی مقابلے میں ہوگا، نہ ہی شعاؤں کا اتصال ہوگا اس سے، اور نہ ہی رائی اور مرئی، رائی اور اللہ کے درمیان مسافت کا ثبوت ہوگا۔ اس کے بغیر بھی اللہ کو دیکھا جائے گا۔ وقیاس الغائب علی الشاہد فاسد، اور جو آپ لوگوں نے شبہ کرتے ہوئے غائب کو شاہد پر قیاس کیا ہے، اللہ کو دنیاوی امور چیزوں کے دیکھنے پر قیاس کیا ہے، یہ قیاس الغائب علی الشاہد فاسد ہے۔ وقد یستدل علی عدم الاشتراط برؤیت اللہ تعالی ایانا، یہاں سے صاحب کتاب ایک مزید بحث کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔